کہاں ہیں وہ لوگ جو اورنگ آباد میں بولے تھے امتیاز جلیل کو ووٹ مت دو؟ اس سماجوادی پینڈیٹ کو ووٹ دو بولے تھے ارے چہرہ دکھاؤ اورنگ آباد کے عوام کے سامنے تم. ارے لفافوں پہ زندگی گزارنے والوں شرم سے ڈوب مرو تم. میرے گھر کو آئے تھے حیدرآباد کو بغیر بولے میرے گھر کو آئے. میں وقف کے بل کی میٹنگ میں جا رہا تھا, پلٹ میرا گارڈ فون کرا کہ صاحب اتنے لوگ آئے, ملا. گھر پہ آئے تو میں نے کہا کہ میرا گھر اتنا بڑا نہیں ہے, آپ لوگ 20 لوگوں کو لے لیجئے. 20 لوگوں کو بٹھایا, وہ بات کرے میں بات کرا, لیٹر لکھ کے دیے ان کو ٹکٹ دو, میں غور کروں گا. Amazing. پھر جانے سے پہلے میں نے ایک اللہ کے ولی کہ انگریزی قرآن کا ترجمہ جو ترکی کا چھپا ہوا ہے اس کی 4 کاپیاں ان ذمہ داروں کو دیا کہ آپ میرے گھر کو آئے, یہ ایک اللہ کے ولی کی قرآن کا ترجمہ ہے. ایک ایک کے ہاتھ میں دیا تو اورنگ آباد جا کے بولے ہم گھر کو گئے تھے, ہمارے کو چائے تک نہیں پلائے. ارے آپ پہلے سے بول دیتے تو نان خلیہ کھلا دیتا میں آپ کو. میرے کو نہیں معلوم تھا کہ تم میرے گھر کو کھانا کھانے آ رہے. ارے تم کو قرآن کریم دیا نا ہاتھ میں, اللہ کا کلام تمہارے ہاتھ میں دیا, تم کو اس کا بھی لحاظ نہیں ہے اور تم دعویٰ کرتے ہو قوم کا. بہت بول سکتا ہوں, یاد رکھو میری زبان کو لگام نہیں ہے, تمہارا گھر سے نکلنا محال کر دوں گا میں یہاں پہ. میرے بھائی امام شافعی مفتی صاحب بیٹھے ہوئے, امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا زمانہ ہے. ایک دولت مند نے کہا کہ اگر اللہ میرے کو بیٹی دے گا تو جب اس کی شادی کروں گا دین اور دنیا کی دولت اس کو دوں گا. جب بیٹی کی شادی کا موقع آیا علماء کرام کے پاس گیا, علماء کرام نے کہا کہ نہیں تو نہیں دے سکتا, دین اور دنیا کی دولت تو کیسے دے گا, تیری قسم غلط ہو گئی. امام شافعی کے پاس گئے, امام شافعی بولے بہت آسان ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے کہا تیری بیٹی کی شادی کب ہے؟ اس نے کہا فلاں دن ہے. بولے میں آ رہا ہوں, چلا جا. امام شافعی پہنچے, امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ آسان ہے. وہ بولا کہ حضرت شادی تو ہو گئی, کیا ہے بتاؤ. بولے قرآن اپنی بیٹی کو دے دے, دین اور دنیا کی دولت اس کو دے چکا. میں ان کو دیا, 4 قرآن دیا ان کو, اور بول کے دیا کہ آپ میرے گھر کو آئے, مجھے پتہ نہیں ہے, میں وکیلوں کی میٹنگ میں جا رہا تھا, پلٹ کر آیا آپ کے لیے, یہ قرآن کریم کا تحفہ آپ کو دے رہا ہوں. ارے تم کو اویسی سے مجلس سے نفرت ہے, مگر قرآن کریم کی تو عظمت کا تم لحاظ رکھ لیتے. میں یہ بات الیکشن میں بول سکتا تھا مگر خاموش بیٹھے رہا, مگر آج مجبوراً بولنا پڑ رہا ہے. یاد رکھو تم لوگ جو کام کر رہے ہو نا, تم مہاراشٹرا کے مسلمانوں کو نہ صرف کمزور کر رہے ہو بلکہ تم ان کی آواز کا گلا گھونٹ رہے ہو. ارے تم الیکشن لڑو, ہم تمہاری تائید کرنے کو تیار ہیں. کب تک